السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں دارالعلوم زکریا منڈی بہاؤالدین کا ایک ہونہار طالب علم، ننھا سا بچہ۔ اسے ہم انٹرویو کرتے ہیں، کچھ باتیں اسے پوچھتے ہیں، کچھ سوال کرتے ہیں۔ امید ہے آپ کو اس بچے کا انداز، اس کی باتیں بہت پسند آئیں گی کہ آپ اس کو خود بھی سنیں اور شیئر بھی کریں، اور ہمارے چینل مولانا وسیم یوسف کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئی سے نئی آنے والی اچھی سے اچھی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ اچھا بیٹا، آپ بتائیں آپ کا نام کیا ہے؟ محمد معاذ۔ آپ کون سے اسکول میں پڑھتے ہیں؟ جس اسکول سسٹم منڈی بہاؤالدین۔ آپ کی عمر کتنی ہے؟ 6 سال۔ آپ کے اسکول میں آپ کے کتنے دوست ہیں؟ 3۔ ان کے نام کیا کیا ہیں؟ آپ کے دوستوں کے نام کیا ہیں؟ عثمان، عبداللہ، شہیر۔ صحیح۔ آپ کو ان میں سے زیادہ پسند کون ہے؟ شہیر۔ شہیر کو آپ اتنا کیوں لائک کرتے ہیں؟ اور پیپر بھی صحیح چیک کرواتا ہے اور نمبر بھی 100 ہوتے ہیں، ہاں اور وہ جھوٹ بھی نہیں بولتا ہے، صحیح ہے۔ اور وہ ٹیسٹ میں صحیح دیتا ہے، چیٹنگ نہیں کرتا۔ چیٹنگ نہیں کرتا؟ نہیں۔ اچھا کبھی آپ بھی فرسٹ ڈویژن پہ آئے ہیں؟ جی۔ اچھا، تو آپ یہ بتائیں کہ آپ قرآن پاک کا سبق کہاں پڑھتے ہیں؟ دارالعلوم زکریا۔ دارالعلوم زکریا میں پڑھتے ہیں۔ تو آپ کے مدرسے کا نظام کیسا ہے؟ پڑھائی کیسی ہے؟ اچھی ہے۔ اچھی ہے۔ تو آپ کے مدرسے میں کیا استاد مارتے بھی ہیں؟ مارتے نہیں ہیں، وہ بس پڑھاتے ہیں، ہاں۔ اور وہ قرآن پاک پڑھاتے ہیں، اور وہ ڈنڈے نہیں مارتے۔ اچھا، ڈنڈے نہیں مارتے، تو کس چیز سے مارتے ہیں؟ مکے مارتے ہیں بس۔ بس مکے مارتے ہیں، تھپڑ نہیں مارتے؟ جوتے نہیں مارتے؟ نہیں مارتے۔ اچھا، آپ کو کبھی مار پڑی استادوں سے؟ نہیں، کبھی بھی نہیں پڑی؟ ایک بار ہی پڑھی تھی، ایک بار پڑی تھی۔ وہ کیوں مار پڑی تھی آپ کو؟ شرارتوں کی وجہ سے۔ اچھا۔ جی، میں نے سنا ہے کہ جہاں پہ استاد کی ماں پٹ جاتی ہے وہاں پہ جہنم کی آگ حرام ہو جاتی ہے۔ ہاں جی بالکل، استاد کی مار پڑے تو جہنم کی آگ حرام ہو جاتی ہے۔ تو آپ کو بھی مار پڑتی ہے نا؟ جی کہ میں بھی جہنم کی آگ سے بچ سکتا ہوں؟ ہاں جی بالکل، کیوں نہیں، آپ بھی بچ سکتے ہو جہنم کی آگ سے۔ کیسے بچ سکتا ہوں؟ اس میں آپ کو 2 باتیں سمجھاؤں گا بیٹا۔ پہلی بات تو یہ کہ آپ اپنے استادوں سے مار کھایا کرو، تو جہاں جہاں مار پڑے گی، ڈنڈے پڑیں گے، تھپڑ اور مکے پڑیں گے، تو وہاں سے جہنم کی آگ حرام ہو جائے گی۔ تو کیا آپ اپنے جسم پر مار کھا کے جہنم کی آگ حرام کرواؤ گے؟ جی۔ ہاں جی۔ کہاں مار کھاؤ گے؟ پورے جسم پہ۔ پورے جسم پہ مار کھاؤ گے؟ اچھا، تو پورے جسم پہ مار کھاؤ گے تو کیا آپ کو درد نہیں ہوگی؟ آپ روو گے نہیں؟ جی درد تو ہوگی، لیکن جہنم کی آگ سے تو بچ جاؤں گا نا۔ ہاں جی بالکل، کیوں نہیں، جہنم کی آگ سے بچ جاؤ گے۔ کیا اس سے بہتر نہیں کہ میں آپ کو ایک اور طریقہ بتاؤں کہ آپ مار سے بھی بچ جاؤ اور جہنم کی آگ سے بھی بچ جاؤ؟ ایسا طریقہ بتاؤں میں آپ کو؟ جی۔ اچھا سنو پھر، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ ہمیشہ سچ بولو، ٹھیک ہے؟ آپ ہمیشہ سچ بولو، آپ اپنے والدین کا ادب کرو، والدین کی بات مانو، اور اپنے اساتذہ کرام کی بات مانو، احترام کرو، تو آپ جہنم کی آگ سے بچ جاؤ گے۔ اور جب تک آپ 5 وقت کی نماز پڑھتے رہو گے اور قرآن پاک کی تلاوت کرتے رہو گے، گناہوں سے بچو گے، تو آپ جہنم کی آگ سے بچ جاؤ گے۔ کیا آپ بچنا چاہو گے؟ جی، والدین کا احترام بھی کروں گا، قرآن پاک بھی پڑھوں گا، 5 وقت کی نمازیں بھی پڑھوں گا، اور استادوں کا احترام بھی کروں گا۔ اچھا، تو اس سے آپ جہنم سے بچ جائیں گے؟ جی۔ ہاں ٹھیک ہے، شاباش شاباش۔ کہ بابا جی اللہ ہم سے پیار کرتے ہیں؟ ہاں جی بالکل، اللہ پاک ہم سے بہت زیادہ پیار کرتے ہیں۔ کتنا پیار کرتے ہیں؟ جتنا
ایک ماں اپنے بچے سے پیار کرتی ہے، اللہ پاک اس سے بھی 70 گنا زیادہ بڑھ کر اللہ تعالیٰ ہم سے پیار کرتے ہیں۔ اچھا، اللہ ہمیں جہنم کی آگ سے بچا لیں گے؟ ہاں جی بالکل، اگر ہم نیک کام کریں گے، گناہوں سے بچیں گے، نماز 5 وقت کی مسجد میں ہم پڑھیں گے اور قرآن پاک کی تلاوت کریں گے، والدین کا احترام کریں گے، گناہوں سے بچیں گے، نیکی کریں گے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم کی آگ سے بچا لے گا۔ ٹھیک ہے بیٹا، آپ یہ بتاؤ کہ آپ بڑے ہو کر کیا بننا چاہتے ہو؟ عالم، حافظ، آپ کے جیسا بننا چاہتا ہوں۔ آپ اچھا بیان کرتے ہیں اور آپ مجھے پسند ہے۔ اچھا، آپ مجھے کیوں پسند کرتے ہو؟ کیونکہ آپ ہمارا خیال رکھتے ہو، ہم سے بہت پیار کرتے ہو، بیان بہت ہی اچھا کرتے ہو، اس لیے میں آپ کے جیسا بننا چاہتا ہوں۔ اچھا، اللہ پاک آپ کو انشاءاللہ بڑے ہو کر اچھا انسان اللہ پاک آپ کو بنا دیں گے۔ کیا آپ کوئی اچھی سی تلاوت مجھے سناؤ گے؟ جی، ہاں سنا دو۔ ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول۔ اچھا بیٹا، آپ یہ بتاؤ محمد معاذ کہ کیا آپ کو کوئی نعت بھی آتی ہے؟ کوئی اچھی سی نعت سناؤ گے؟ جی، چلو سناؤ۔ ലാൽത്തെ ഹീരാ സുച്ച मोती फतना दे नल तुलदानी सारी दुनिया भूल सकती है शहर मदीना भूलदा नहीं। हाँ शहर मदीना, मदीना शहर मदीना, जिन्ना तक आए होना ने आके सानू दसे आए पाक नजारा रोजेदा जिद मन दे अंदर वसे आए और किसे मंजर दे उत्ते हाय और किसे मंजर दे उत्ते ओदा दिल फिर डुलदा नहीं। सारी दुनिया भूल सकती है शहर मदीना भूलता नहीं۔ شاباش، ماشاءاللہ بیٹا، اللہ پاک آپ کو بڑے ہو کر اچھا قاری، اچھا نعت خوان، اچھا عالم بنائے۔ اچھا یہ بتاؤ کہ کیا آپ بیان کر سکتے ہیں؟ نہیں، میں بڑے ہو کے آپ سے سیکھوں گا۔ اچھا چلے، انشاءاللہ آپ بھی اچھا بیان کریں گے۔ اچھا، آپ کو کھیل زیادہ پسند ہے یا پڑھائی زیادہ پسند ہے؟ آپ کو پڑھائی زیادہ پسند ہے۔ ناظرین، ہم نے آپ کے سامنے اس بچے کو پیش کیا، یہ ہمارے مدرسہ دارالعلوم زکریا کا ایک چھوٹا سا ننھا منھا طالب علم ہے جو کہ ابھی ناظرہ پڑھ رہا ہے۔ انشاءاللہ یہ ابھی حفظ قرآن کرے گا اور اس کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ ایک اچھا عالم دین بنے گا، اور اس کی بڑی اچھی خواہشات ہیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ رب العزت ان تمام بچوں کو اپنے دین کے لیے قبول منظور فرمائے۔ آپ تمام احباب سے بھی درخواست ہے کہ آپ اپنے بچوں کو دینی تعلیم سے آراستہ کریں۔ جیسا کہ ہم دنیا کے پیچھے بھاگ دوڑ کر رہے ہیں، تو دنیا تو نصیب میں جو ہے وہ آنی ہی آنی ہے، لیکن یہ ہے کہ یہ دنیا اور آخرت ہماری بنے گی دین سے۔ لہذا اپنے بچوں کو سچ بولنے کی ترغیب دیں، جھوٹ سے بچائیں، اور کسی اچھے مکتب میں ان کو تعلیم دیں اور جھوٹ سے بچنے کی تلقین کریں۔ ہمیشہ خود بھی سچ بولیں اور بچوں کو بھی سچ بولنے کی ترغیب دیں، اور ہمیشہ بچوں کو برے دوستوں سے بچائیں، نماز کی تلقین کریں، خود بھی نماز پڑھیں، تو انشاءاللہ ہماری آئندہ نسل دین پر چلنے والی ہوگی۔ ایک بہت پیاری بات ہے کہ جیسا انسان اپنی اولاد کو دیکھنا چاہتا ہے ایسا اس کو خود بننا پڑے گا۔ جب تک انسان خود نہیں بنتا اس وقت تک وہ اپنی اولاد سے بھی ایسی توقعات مت رکھے۔ تو ہم خود ٹھیک ہوں گے، نمازوں کی پابندی کریں گے، قرآن پاک کی تلاوت کریں گے، نیکی کریں گے اور گناہوں سے بچیں گے، کبھی بھی جھوٹ نہیں بولیں گے، تو انشاءاللہ العزیز مجھے امید ہے کہ ہماری آنے والی نسلیں انشاءاللہ دین کے راستے پر چلیں گی، اور انشاءاللہ کل قیامت کے دن ہم لوگ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سرخرو